لوگ ان دنوں میں اپنے گھروں سے باہر جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے، پیچھے سے گھر خالی ہوتے، اس لیے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا کہ اس مہینے میں اہل عرب کے گھر جو ہیں اکثر و بیشتر گھر خالی ہوتے تھے۔ یہ تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہے کہ اس مہینے کا نام سفر کیوں رکھا گیا۔ دور جاہلیت میں اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جب جنگ و جدال کا بازار گرم ہوتا تو کئی لوگ مارے جاتے، کئی عورتیں بیوہ ہوتیں، بچے یتیم ہوتے، تو وہ عورتیں کہتی ہیں یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اکثر و بیشتر اس مہینے میں ہی جنگیں ہوتی تھیں اور لوگ گھروں سے نکل کے ان جنگوں میں شامل ہوتے تھے، تو اس مہینے کو دور جاہلیت میں لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دن، کسی ہفتے یا کسی مہینے کو نحوست والا نہیں بنایا۔ نحوست وقت میں نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ فجر کا وقت ہے، ایک شخص اٹھا ہے، اس نے فجر پڑھی ہے، اس نے برکت حاصل کر لی۔ وہی فجر کا وقت ہے، ایک شخص سویا ہوا ہے، نہیں اٹھا، سورج نکل آیا ہے، اب وہ اٹھے گا تو اپنے ساتھ نحوست لے کے اٹھے گا۔ وقت تو ایک ہی ہے، جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اسے برکت مل رہی ہے، جو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے وہ اپنے لیے نحوست اکٹھی کر رہا ہے۔ تو پھر نحوست کہاں ہے، وقت میں یا انسان کے اپنے عمل میں؟ جہاں نحوست ہے ہمیں وہاں سے نحوست دور کرنی چاہیے۔ نحوست انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، نحوست اللہ کے حکم توڑنے کی وجہ سے ہے۔ ہم وہاں سے تو نحوست کو دور نہیں کرتے، گناہ تو نہیں چھوڑتے، اور کہتے ہیں مہینہ نحوست والا ہے، یا یہ ہفتہ نحوست والا ہے، یا فلاں دن نحوست والا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ کہتے ہیں جی منگل والے دن پہاڑ کا سفر نہیں کرنا، انہوں نے منگل والے دن کو نحوست والا دن بنا لیا ہے۔ تو کوئی دن بھی نحوست والا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم، اولاد آدم مجھے اذیت پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی ذات اذیت سے پاک ہے، لیکن ان کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کسی کو اذیت پہنچائی جائے۔ یسب الدہر وانا الدہر، جب اولاد آدم زمانے کو گالی دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے گالی دے رہے ہیں۔ بے ید الامر، معاملات تو سارے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کی گردش میرے حکم سے ہی ہو رہی، حالات کو میں ہی بدلتا ہوں۔ اس لیے جو زمانے کو گالی دے رہا ہے فرمایا وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے رویے آج کل اچھے نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ اچھا نہیں ہے۔ لوگوں کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ فلاں کا رویہ اچھا نہیں، فلاں کا اخلاق اچھا نہیں، فلاں کے معاملات اچھے نہیں، یا لوگوں کی عادتیں آج کل اس طرح ہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ برا آ گیا ہے، کیونکہ زمانے کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ معاملات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ بعض لوگ سفر میں شادی نہیں کرتے کہ سفر میں شادی کی تو شادی کامیاب نہیں ہوگی، کہتے ہیں سفر گزر لینے دیں۔ بعض نیا کاروبار نہیں شروع کرتے کہ سفر میں جو کام شروع کیا جائے
کامیابی نہیں حاصل ہوتی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی قرارداد کس مہینے میں پیش کی گئی ہے؟ 23 مارچ 1940. تو اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ سفر کا مہینہ تھا. سفر کے مہینے میں قائد اعظم نے مینار پاکستان جہاں بنا ہوا ہے اس پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی. کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی؟ اس وقت عالم اسلام میں ایٹمی ملک ہے تو پاکستان ہے، اور اس کی قرارداد کس مہینے میں پیش کی گئی تھی؟ سفر کے. اس لیے یہ کہنا کہ جو کام سفر کے مہینے میں شروع کیا جائے کامیابی نہیں حاصل ہوتی، قرارداد پاکستان اسی مہینے میں پیش کی جا رہی ہے اور صرف 7 سالوں کے بعد اللہ نے کامیابی عطا کی، ملک بن گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، یا کامیابی اور شادی یا نوست، اس سب کے حوالے سے میں ایک جواب دے رہا ہوں. کیا آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے؟ جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے. جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آگے کیا ہے؟ شادی کے دنوں میں اکثر لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اب شادی کے دن نہیں ہے تو یاد بھی نہیں ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میرا خیال تھا کہ آپ پڑھیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقدیر جو ہے یہ ایمان مفصل میں اس کا ذکر ہے، ضروریات دین میں سے ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر پر میں ایمان رکھتا ہوں، والقدر اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میرے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آئے گا خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. مصیبت آئے یا خوشی ملے، کائنات میں مؤثر حقیقی ہے تو اللہ کی ذات ہے.